السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج آن لائن کلاس میں ہمارا مطالعہ پاکستان کا آج پہلا لیکچر ہے اور آج جو ہے ہم اس میں اپنا سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ جی تو آپ دیکھیں، یہ سبق نمبر 2 ہے، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے آپ کو میں تحریک پاکستان کے اہم تاریخی واقعات مختصراً یہ بتاؤں گی، اور پھر ہم جو ہے پہلے ہفتے میں 1857 سے لے کر 1840 کے درمیان ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر دیکھیں، تحریک پاکستان کا پس منظر ہے کہ اس خطے میں برِ صغیر میں جو اسلام ہے وہ پھیلا تھا، کس وجوہات کی بنا پہ، اور یہاں اسلام کی آمد کیسے ہوئی تھی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے وہ 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا، تو تب سے جو ہے یہاں مسلمانوں کے باقاعدہ طور پر تاریخ کا دور شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب مختلف خاندانوں نے یہاں پہ حکومت کی تھی، اور مغل خاندان میں جو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا، جب اس کی وفات ہوئی 1707 میں، تو اس کے بعد بچوں مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہونے لگ گئے تھے۔ مغلوں نے جو ہے مسلمان حکمرانوں نے، بادشاہوں نے تقریباً 300 سال تک ہندوستان پہ حکومت کی تھی، لیکن پھر ان کی حکومت زوال کا شکار ہونے لگ گئی تھی۔ اسی دوران ہی حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں جو ہے ایک مصلح، ٹھیک ہے، اصلاح کرنے والا اور مجدد منظر عام پر آیا، جس نے برِ صغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک شروع کی، ٹھیک ہے بچوں۔ اس وقت برِ صغیر میں اس طرح کے حالات ہو گئے تھے کہ بہت سے مسلمان اپنے مذہب سے دوری اختیار کر چکے تھے، اور ان میں بہت سی بدعات اور غیر مسلمانہ طور طریقے آ گئے تھے۔ تو اسلام اور اسلامی نظریات کی ترویج کرنے کے لیے، دوبارہ طریقے سے مسلمانوں کی زندگی میں لانے کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے ایک پرزور تحریک چلائی حضرت شاہ ولی اللہ نے۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ ہوا تھا وہ انگریزوں کی جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کے ذریعے اپنا، جی بچوں، برِ صغیر میں جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا تھا۔ 1600 میں جو ہے وہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی تھی۔ شروع میں وہ تجارت کے نام پر آئے تھے، لیکن جب یہاں انہوں نے دیکھا کہ سیاسی طور پر جو ہے مسلمان کمزوری کا شکار ہیں اور ہندو ان کو ہٹا کر خود حکومت میں آنا چاہتے ہیں، تو انگریزوں نے اپنا اثر و رسوخ حکومت میں بھی بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر بعد میں جو اہم واقعات ہوئے برِ صغیر کی تاریخ میں، 1757 میں جو بنگال کے نواب ہیں سراج الدولہ، انہوں نے انگریزوں کی جب اس سازش کو ناکام بنانا چاہا تو وہ اپنوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے تھے اور جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے وہ۔ اس کے بعد 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ بہت بہادری سے یہ لڑے انگریزوں کے خلاف اور یہ شہید ہو گئے۔ یہ تھا عسکری محاذ پر دفاع برِ صغیر کا۔ علمی محاذ پر جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اور پھر ان کے شاگردوں نے بہت اہم کردار ادا کیا برِ صغیر کے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، اور تحریک مجاہدین بھی ایک شروع ہوئی تھی جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ ان تمام تحریکوں کا مقصد جو ہے برِ صغیر کے مسلمانوں کو اسلامی طور طریقوں سے آگاہ کرنا تھا اور ان کی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنا تھا۔ اس کے بعد 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید، وہ بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔
اس طرح عسکری سطح پر احیاء اسلام کی یہ آخری کوشش تھی، وہ بھی ناکام ہو گئی تھی، لیکن اس کے اثرات جاری رہے تھے، جس کے نتیجے میں بنگال میں فرائضی تحریک شروع ہوئی تھی۔ فرائضی تحریک کا مقصد بھی مسلمانوں کو ان کے اسلامی فرائض سے آگاہی دینا تھا اور اسلام کی جو ہے فرائض کی ادائیگی اور دعوت حق کو تلقین کرنا تھا۔ اس کے بعد جو اہم ترین واقعہ برصغیر کی تاریخ میں ہوا وہ 1857 کی جنگ آزادی کا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں میں اصل میں باقاعدہ طور پر اپنے سیاسی احیاء اور استقلال کو آگے بڑھانے کی کوشش جاری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کریں، مستحکم کریں اور مستقل مزاجی سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ تحریک پاکستان کے پس منظر میں اہم واقعات ہیں۔ اور بچوں پھر آ جاتا ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان، یہ آپ کو میں دوسرے لیکچر میں سمجھاتی ہوں۔